السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ محترم ناظرین، آج میں آپ سے چند منٹ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم صرف نصف صدی پیچھے کی طرف دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آج ہم جن نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ہم سے پہلے والے لوگ اس سے محروم تھے۔ آج فارغ البالی جو ہمیں حاصل ہے، سخت محنت کے باوجود انہیں میسر نہ تھی۔ آج جو پیسہ کی فراوانی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، پہلے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود آج ہر شخص سمجھتا ہے کہ پرانا زمانہ بہت اچھا تھا، وہ لوگ ہم سے زیادہ خوشحال تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم فراوانی کے باوجود مختلف بیماریوں میں شکار ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ان امراض کا نام تک نہیں سنا تھا۔ آج ہر شخص 3 وقت کھانا کھانے اور درجنوں سوٹ رکھنے کے باوجود پریشان حال ہے۔ آج کا انسان خوشحالی کے باوجود ذہنی امراض مبتلا ہے۔ ہر شخص اپنے بہن بھائی، خاندان اور اپنے پڑوسیوں سے نالاں ہے۔ خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے شکوہ گناہ ہے۔ رعایا حکمرانوں کے کردار اور حکومت عوام کے سلوک پر مطمئن نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی جان و مال اور عزت کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ہر ملک کے لوگ دوسرے ملک سے خوفزدہ ہیں۔ اگر لوگ ان چیزوں سے قدر اطمینان پاتے ہیں تو قدرتی آفات اور مصائب گھیر لیتے ہیں۔ حوادث میں شدت اور اچانک اموات کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر سال سیلاب اور سال میں 1-2 مرتبہ زلزلے وبائی امراض کا آنا معمول بنتا جا رہا ہے۔ ہر شخص ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے۔ نا امید بڑھتی چلی جا رہی ہے اور زندگی تنگ اور خوشیوں کا گلا گھونٹتا جا رہا ہے۔ کائنات خالق اور نظام کو چلانے والا مدبر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ یعنی دنیا میں انسان کو درپیش تمام مسائل اور مشکلات کا سبب انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کے اعمال یا بدعمالیوں کی دنیاوی سزا ہے۔ مزید فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اکثر گناہ تو اللہ رب العالمین معافی کر دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ اگر ہر گناہ کی فوراً سزا دی جانے لگے تو سطح زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں پریشانیاں آنے کے مقاصد کیا ہیں؟ دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں کے آنے کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، آزمائش میں ڈالنا۔ اللہ رب العالمین جب اپنے نیک لوگوں کو بعض پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تو یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال نفس اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس کی وجہ مومنین میں صبر کا مادہ پیدا کرنا، جیسے کہ مذکورہ آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسرا، متقین کے گناہ معاف کرنا اور ان کے درجات میں اضافہ کرنا، جیسا کہ حدیث میں واضح کیا گیا ہے۔ باقی تمام اور گناہ گار لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ دراصل ان کے گناہوں کے برے اثرات اور سزا ہوتی ہیں۔
بعض اہل علم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پر آنے والی مصیبت ہمارے لیے آزمائش اور گناہوں کا کفارہ ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ تو فرمایا اگر مصیبت آنے کے بعد آدمی میں صبر کا مادہ بڑھ جائے اور شکر کا مادہ بڑھ جائے تو اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط ہو جائے، نیکیوں کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ آنے والی مصیبت آزمائش تھی، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر مذکورہ مصیبت سزا ہے۔ ہمارے اسلاف آنے والی مصیبتوں کو اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی سزا سمجھا کرتے تھے۔ اگر سلف صالحین کی یہ حالت اور سوچ تھی تو ہم جو عبادت میں سست، حلال و حرام کے معاملے میں بے پرواہ اور گناہوں پر مضر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ہم پر آنے والی مشکلات بالاولیٰ ہمارے گناہوں کی دنیاوی سزا ہیں۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کی سزا میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں اور ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ نمبر 2، تنبیہ کرنا۔ پریشانیاں آنے کی ایک وجہ بندوں کو متنبہ کرنا بھی ہوتی ہے، تاکہ لوگ اس پریشانی کی وجہ سے غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ رب العالمین مزید چکھائیں انہیں بعض ان کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بلا شبہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں قریب ترین عذاب، سب سے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ نمبر 3، گناہوں کی سزا۔ قرآن مجید کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں کی ایک وجہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اگر سابقہ قوموں کی طرف نظر دوڑائیں تو اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو، جو گھمنڈ میں تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان پر ایسے ہواؤں کے عذاب مسلط کیے کہ وہ عذاب کے بعد زمین پر یوں ہی پڑے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ قوم ثمود اور قوم مدین پر چنگھاڑ کو مسلط کر دیا، جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم مدین کا کاروباری اور بد اعتدالیوں پر اصرار کرتے رہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں نشان عبرت بنا دیا اور فرعون کو پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ در حقیقت اس قسم کے واقعات اگرچہ ان کے لیے ان کے گناہوں کی سزا ہی تھی، مگر ہمیں اس سے متنبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے بے نیاز ہونے کی بجائے اس کی تابعداری کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آئندہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بتائیں گے کہ پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں۔ انہی چند باتوں سے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔